ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صدق الله مولانا العظيم۔ حاضرین جلسہ، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ختم نبوت کے اجلاس سے ہمیں ایسی ہی محبت ہے جیسے کہ مچھلی کو پانی سے ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو، میری زندگی کا مقصد اس دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اس محبت ہی کی وجہ سے ہم اور آپ حضرات آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں حاضر ہیں، شریک ہیں۔ لدھیانہ کی سرزمین کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ قادیانی جماعت کے اوپر فتوی کفر کی مہر سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے لگائی ہے۔ حضرت مولانا محمد صاحب اور حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب لدھیانوی علیہ الرحمہ نے اپنی فراست ایمانی اور بصیرت دینی اور نور اسلام سے یہ سمجھ لیا تھا کہ مرزا قادیانی گمراہ ہے اور دوسروں کو اسلام کے پیرائے میں گمراہ کرنے والا ہے۔ ابھی اس کی اصلیت اگرچہ پوشیدہ ہے، پوری طرح ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ شخص مدعی نبوت ہے یا بہت جلد نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ پھر جیسے جیسے اس کا کفر واضح ہوتا گیا، علماء اسلام اس کے کفر کو بیان کرتے گئے۔ جامعہ مظاہر علوم سہارنپور نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا، دارالعلوم دیوبند نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا، علماء بریلوی نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا، علماء اہل حدیث نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا، رابطہ عالم اسلامی نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا اس کے کفر پر متفق ہے۔ جب معاملہ کفر کا اٹھتا ہے تو مرزا قادیانی کے ماننے والے بوکھلا جاتے ہیں اور اس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں کہ علماء کا کام تو کافر ہی بنانا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ وہ دوسرا نکتہ بھول جاتے ہیں۔ علماء اسلام کا کام کافر بنانا نہیں ہے، کافر بتانا ہے۔ جو شخص کافر ہوتا ہے وہ اپنے عقائد کی وجہ سے کافر ہوتا ہے، اپنے نظریات کی وجہ سے کافر ہوتا ہے، خلاف اسلام تصورات، خیالات کی وجہ سے کافر ہوتا ہے، اسلام دشمنی کی بنیاد پر کافر ہوتا ہے۔ علماء کا احسان ہے کہ اس دشمنی کو بے نقاب کر دیتے ہیں، اس کفر کو واضح کر دیتے ہیں، اور اس کے نظریات کی بنیاد پر اس کا کفر پوری دنیا کے سامنے آشکارا کر دیتے ہیں۔ اس کو ایسے ہی سمجھیے جیسے کوئی شخص لدھیانہ سے چنڈی گڑھ جا رہا ہو، راستے میں کوئی واقف کار اس کو ملتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ بھائی تم چنڈی گڑھ جا رہے ہو، ذرا دیکھ کر کے جاؤ، یہ راستہ چھوڑ دو، دوسرے راستے سے جاؤ، تم اس راستے پہ شیر بیٹھا ہوا ہے، اس راستے پہ اژدہا بیٹھا ہوا ہے،
اگر تم اس راستے سے چنڈی گڑھ جاؤ گے تو زندہ نہیں بچ سکو گے، شیر تمہیں ڈس لے گا، اژدہا تمہیں کھا جائے گا، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو یہ راستہ چھوڑ دو۔ اب وہ شخص یہ کہنے لگے کہ تم راستے سے بھٹکا رہے، آپ خود سوچ سکتے ہیں اس شخص کا انجام سوائے ہلاکت، تباہی اور بربادی کے کیا ہوگا، جو سمجھانے والے کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے بھٹکا رہے ہو۔ علماء کا احسان ہے کہ قادیانیت جو اسلام دشمنی کا نام ہے، قادیانیت جو محمد نبوت سے بغاوت کا نام ہے، قادیانیت جو کفر کی غلاظت، نجاست کا نام ہے، علماء کرام اس گندگی کو، نجاست کو، غلاظت کو بتا دیتے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے اس کی اصلیت کو اوپن کر دیتے ہیں۔ آج آپ سب لوگ جانتے ہیں قادیانیت کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، اسلام اور کفر کا معاملہ ہے، آگ اور پانی کا اختلاف ہے، آسمان و زمین کا اختلاف ہے، پورب اور پچھم کا اختلاف ہے، اسلام اور کفر کا اختلاف ہے۔ یہ فروعی اختلاف نہیں، یہ اصولی اختلاف ہے۔ جس طرح ایک شخص کے دو بیٹے تو ہو سکتے ہیں لیکن ایک بیٹے کے دو باپ نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک نبی کے پیروکاروں کے دو فرقے تو ہو سکتے ہیں مگر ایک مذہبی فرقہ کے دو نبی نہیں ہو سکتے۔ اس طرح کی باتیں اچھالتے ہیں یہ لوگ کہ بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث تو کوئی دوسرا فرقے کا ماننے والا، یہ آپس میں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، مگر وہ یہ نہیں بتاتے کہ ان فرقوں میں سے کوئی بھی مسلم فرقہ حد اسلام کو پار نہیں کر سکا ہے، کوئی بھی فرقہ کسی نئی نبوت کا اقرار کرنے والا نہیں ہے، کسی نئے نبی کو ماننے والا نہیں ہے، سب کا ایمان ختم نبوت پر ہے۔ یہ کہہ کر کے دھوکہ دینے چاہتے ہیں کہ مسلمان تو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں کہ اکیلے ہماری جماعت ہے، اکیلا ہمارا ایک امام ہے اور اکیلا ہمارا ایک خلیفہ ہے، ہم واحد جماعت ہیں دنیا کے اندر جو اکیلے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہیں، مسلمان تو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ میں قادیانیوں کو کہنا چاہتا ہوں دنیا کو دھوکہ دینا چھوڑ دو، جس طرح تمہارا گرو گھنٹال مرزا قادیانی پوری زندگی جھوٹ بولتا رہا، کس بیانی سے کام لیتا رہا، ایسے ہی تم اپنے گرو گھنٹال کی سنت پر چلتے ہوئے تم بھی جھوٹ بولنے کو اپنا شیوا بنا لیے ہو۔ سوچ لو اور یہ سن لو، کان کھول کر کہ یہ بات سن لو کہ تم اس غلط فہمی نے نہ رہو کہ تمہیں کوئی نہیں جانتا ہے کہ تم اکیلے ایک جماعت ہو یا ٹکڑوں میں بٹ چکے ہو، تمہاری جماعت بھی منتشر ہو چکی ہے، مختلف جماعتوں میں، گروپ میں، طبقوں میں تم بٹ چکے ہو، متفرق ہو چکے ہو۔ ایک جماعت کا نام قادیانی جماعت ہے، دوسری جماعت کا نام لاہوری جماعت ہے، تیسری جماعت کا نام سنبریالی جماعت ہے، چوتھی جماعت کا نام تیمہ پوری جماعت ہے، پانچویں جماعت کا نام منانی جماعت ہے۔ مختلف جماعتوں میں یہ خود بٹے ہوئے ہیں اور آج ایک نئی جماعت وجود میں آ رہی ہے۔ عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعوے دار شکیل بن حنیف یہ بھی میدان میں کود پڑا ہے، اس کا بھی دعویٰ ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں۔ پھر اسی کا ایک بھائی احمد عیسیٰ کذاب کے نام سے اپنی نبوت کی ڈفلی بجا رہا ہے، ڈمرو بجا رہا ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ہم اکیلے ایک جماعت ہیں، آج بہت ساری جماعتوں میں تم بٹ چکے ہو۔ کبھی کسی مسلمان کے سامنے یہ دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا، مسلمان تو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں۔ تم نئی جماعت نبوت کے نام سے بنا رہے ہو۔ مسلمان ایک خاتم النبیین پر ایمان رکھتا ہے، چاہے وہ بریلوی جماعت کا آدمی ہو، چاہے وہ دیوبندی جماعت کا آدمی ہو، چاہے وہ اہل حدیث جماعت کا آدمی ہو، چاہے وہ کسی اور مسلم فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ اس لیے دنیا کو کبھی دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا۔ اور یہ میں کہتا چلوں، قادیانی جماعت کا اختلاف میرے نبی کی ختم نبوت سے اختلاف ہے۔ قادیانی جماعت نبوت محمدی کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا نام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبوت کی روشنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی،
کبھی یہ چراغ کی طرح روشن ہوئی، کبھی لالٹین اور شمع کی شکل میں چمکی، کبھی گیس اور بجلی کی طرح نمودار ہوئی، کبھی چاند کی طرح منور اور روشن ہوئی، کبھی ستاروں کی طرح منور اور روشن ہوئی۔ یہ مختلف روشنیاں نبوت کی مختلف زمانے میں آتی رہی اور زمانے کی ضرورتیں پوری کرتی رہی، اور ان زمانوں کے حساب سے یہی روشنیاں کافی تھیں۔ لیکن جب زمانہ آگے بڑھا اور قیامت نزدیک آ گئی تو دنیا کو ایک ایسی روشنی کی ضرورت ہوئی جس سے دور دور تک اجالا ہو جائے اور دور و نزدیک کا فرق ہی مٹ جائے۔ اس ضرورت کو اللہ تعالی نے پورا کیا اور پوری دنیا کی مکمل تاریکی دور کرنے کے لیے نبوت کے آفتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ تشریف لائے تو بہت تھوڑے سے عرصے میں صفحے ہستی سے تاریکی کو مٹا ڈالا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ کی تشریف آوری پوری دنیا کے لیے رحمت تھی، عالم بالا کے لیے بھی رحمت تھی، عالم دنیا کے لیے بھی رحمت تھی، عالم انسان کے لیے بھی رحمت تھی، عالم حیوان کے لیے بھی رحمت تھی، عالم جنات کے لیے بھی رحمت تھی، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت تھی اور غیروں کے لیے بھی رحمت تھی، اپنوں کے لیے بھی رحمت تھی، پرایوں کے لیے بھی رحمت تھی، یہاں تک کہ پوری کائنات کے لیے آپ کی نبوت رحمت تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے تو محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ جس طرح آسمان کا سورج پورب اور پچھم کے فرق کے بغیر ہر جگہ ہر خطے کو روشنی اور گرمی فراہم کرتا ہے، اور جس طرح آسمان کے بادل مسلم اور غیر مسلم کے فرق کے بغیر ہر ایک کے کھیت کو سیراب کرتے ہیں، اسی طرح قائد ربانی، حکیم حقانی، رسول یزدانی، محبوب سبحانی کی ذات پوری دنیا کو رحمت کا پروانہ عطا کرتی ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بے شک صحیح بات۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی ہم نے آپ کو امت پر نگراں، امت پر گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، اور آپ کو ہم نے اہل ایمان کو بشارت دینے والا اور کفار کو عذاب جہنم سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور آپ کو ظلمتوں، تاریکیوں، اندھیروں کو دور کر کے روشنی فراہم کرنے والا آفتاب بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ نبوت و ہدایت کے آفتاب ہیں۔ اب ساری روشنیاں آپ کے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ روشنی کا تصور کیا جاتا ہے تو چراغ ذہن میں آتا ہے، روشنی کا تصور کیا جاتا ہے تو بجلی ذہن میں آتی ہے، اس سے اوپر کا تصور ہوتا ہے تو مرکریاں ذہن میں آتی ہیں، اس سے اوپر روشنی کا تصور ہوتا ہے تو ستارے نظر میں آتے ہیں، اس سے اونچے پیمانے پر روشنی کا تصور ہوتا ہے تو چاند کی شکل نظر آتی ہے، اس سے اوپر روشنی کا تصور ہوتا ہے تو سورج ذہن میں آتا ہے، لیکن اس کے آگے جب سوچا جائے تو نگاہ نہیں ٹکتی، کہیں اس کے آگے ذہن نہیں جاتا، روشنی کا سلسلہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سمجھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آفتاب و ماہتاب ہیں۔
آپ کے ذریعے سے تمام انبیاء کو نبوتیں ملی ہیں. حضرت آدم کو نبوت ملی تو خاتم النبیین کے طفیل میں ملی ہے. حضرت نوح کو نبوت ملی ہے تو خاتم النبیین کے طفیل میں ملی ہے. حضرت موسیٰ عیسیٰ کو نبوتیں ملی ہیں تو خاتم الانبیاء کے طفیل میں ملی ہیں. سارے نبیوں کو جو کمالات دیے گئے ہیں وہ ہمارے نبی کے طفیل میں دیے گئے ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں لیکن تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. یہ ہمارے نبی کی شان ہے, یہ ہمارے نبی کا مقام ہے, یہ ہمارے نبی کی عظمت ہے. قادیانی جماعت نے ہمارے نبی کی عظمت پر حملہ کیا ہے, ہمارے نبی کی ختم نبوت پر حملہ کیا ہے, ہمارے نبی کے مقام بلند پر حملہ کیا ہے. عقل دوڑاتے ہیں کہ ایک نیا نبی ہم بھی تو بن سکتے ہیں, دنیا کو دکھانے کے لیے ہم بھی پیغمبری کے میدان میں اتر سکتے ہیں. لیکن سوچو تمہاری عقل دنیا میں رہ جائے گی, آخرت میں تمہیں اللہ کی طرف سے سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ میرے نبی وہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سارے بلند مقام عطا فرمائے ہیں, حیرت انگیز معجزات آپ کے ہاتھوں پر ظاہر فرمائے ہیں. عقل لگانے والے انکار کر دیتے ہیں, مگر جب عقل انسان قرآن و حدیث کی روشنی میں لگاتا ہے تو اسے ساری باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. میرے نبی سفر معراج پہ گئے, اس وقت عقل کے پجاریوں نے اور نبی کے دشمنوں نے اس سفر معراج کا انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, رات کے ایک معمولی حصے میں زمین سے آسمان تک کا سفر طے کر لیا جائے اور پھر آسمان سے نیچے زمین پر بھی آ جایا جائے, یہ ممکن نہیں. لیکن جب چاند والوں کا قافلہ پہلی مرتبہ سائنس دانوں کا یہ طبقہ چاند پر پہنچا ہے, پہنچنے کی کوشش کی ہے اور واپس لوٹ کر کے آیا ہے, تو اس وقت ان کو ماننا پڑا. ایک انسان جب اپنی کوشش سے اپنی جد و جہد سے اونچائی پر جا سکتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند مقام پر کیوں نہیں جا سکتے؟ اللہ اپنے خاتم الانبیاء کو آسمان پر کیوں نہیں بلا سکتا ہے؟ اس وقت علامہ انور صابری نے ایک نظم کہی تھی جس کا ایک شعر میں حاضر کر رہا ہوں. فرمایا تھا سفر سے لوٹ کے آئے جو منکر معراج, شکست عقل نے کھائی بڑے غرور کے بعد. میرے نبی کے سامنے بہت سارے واقعات پیش آئے, اسی دوران ایک ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ آج آنکھیں آدمی انسان کھول کر کے دیکھتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے. علماء کہتے ہیں 70,000 فرشتے دائیں طرف تھے, 70,000 فرشتے بائیں طرف تھے, 70,000 فرشتے آگے کی سمت میں تھے, 70,000 فرشتے پیچھے کی جانب تھے. آپ فرشتوں کے جھرمٹ میں چل رہے تھے. آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس لایا گیا. جبریل امین نے آپ کو لٹایا اور ناف تک آپ کے سینے کو چاک کیا. جنت سے سونے کی تشتری لائی گئی تھی. آپ کے قلب مبارک کو نکالا گیا, زمزم کا پانی نکالا گیا اور اس پانی کے اندر آپ کے مبارک دل کو ڈبو دیا گیا, قلب مبارک کو دھولا گیا. پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا, ساری چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. پھر میرے دل کو اپنی اسی جگہ پہ رکھ دیا گیا اور سینے کو سی دیا گیا, بند کر دیا گیا. سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. آج بڑے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر, دل کے ماہر کہتے ہیں دل میں کمی ہے تو ہم وال لگا دیں گے, دل کی سرجری کر دیں گے, اس کو اپنی جگہ آرام دہ بنا دیں گے. لیکن آج یہ بڑے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ابھی اس ترقی پر نہیں پہنچ سکے ہیں کہ وہ دل کو جسم سے باہر نکال دیں اور پھر اس کو اپنی جگہ فٹ کر دیں, اپنی جگہ فٹ کر کے اس کو زندہ کر دیں. ایسا نہیں کر سکتے, کیونکہ جیسے ہی جسم سے دل کو نکالیں گے انسان مر جائے گا.
آدمی زندہ نہیں رہ پائے گا. آج ابھی یہ ترقی نہیں ہوئی ہے. 1400 سال پہلے میرے نبی کا کمال دیکھو. فرشتوں نے آپ کے دل کو جسم سے نکال کے باہر رکھ دیا اور آپ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ نظارہ دیکھ رہے تھے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس وقت تک قیامت قائم نہیں کریں گے جب تک میرے نبی کے ایک ایک معجزے کو سائنس کی دنیا میں اور تحقیق کی دنیا میں عملی طور پر ثابت کر کے نہ دکھا دیں. پہلے یہی واقعہ بیان کیا جاتا تھا تو لوگ دنگ رہتے تھے, انکار کر دیا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کا پیٹ چیر دیا جائے, اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں, دل نکال لیا جائے اور پھر آدمی زندہ رہے. پہلے ترقی اتنی نہیں تھی, پھر ایک ترقی ہوئی کہ بے ہوش کر کے آدمی کو چیر دیا جاتا تھا, اس کو ہاتھ کو الگ کر کے جوڑ دیا جاتا تھا, لیکن بے ہوشی کی جاتی تھی. اور آج صورتحال کیا ہے؟ بے ہوش بھی آدمی نہیں ہوتا, بے ہوش بھی نہیں ہوتا, آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ چھری یہاں چل رہی ہے اور بدن یہاں کٹ رہا ہے اور یہاں سیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. نبی کریم علیہ السلام 1400 سال پہلے یہ سارے واقعات ایسے بیان کر کے چلے گئے کہ آج انسان اپنی مادی ترقی کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. علامہ کشمیری نے سچ فرمایا, جب تک اللہ اپنے نبی کے ایک ایک معجزے کو لوگوں کے سامنے تحقیق و سائنس کی دنیا میں ثابت نہیں کر دے گا عملی طور پر, اس وقت تک قیامت نہیں قائم کرے گا. بات بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے, میں عرض یہ کر رہا ہوں نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سراج منیر فرمایا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے سراج منیر کا؟ سراج سورج کو کہتے ہیں. سراج کے ساتھ اللہ نے منیرن کا لفظ یعنی روشن کا لفظ استعمال کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ آسمان کا سورج یہ کبھی ڈوب بھی جاتا ہے, غروب بھی ہوتا ہے, کبھی گہن میں آتا ہے تو بے نور بھی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں چاند کو گرہن لگ گیا, سورج کو گرہن لگ گیا, اب اندھیرا ہوگا, لیکن نبوت کا یہ آفتاب و ماہتاب ایسا روشن اور چمکیلا ہے کہ یہ ہمیشہ چمکتا ہی رہے گا, یہ ہمیشہ دمکتا ہی رہے گا. اس کی روشنی اور چمک کے آگے رات اور دن برابر ہیں. میرے آقا نے سچ فرمایا, ترکتکم علی شریعت بیضاء لیلھا ونہارھا سواء. اے امتیو, میں تمہیں ایسے روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح برابر ہیں اور روشن ہیں. اس راستے کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور راستے کی ضرورت نہیں ہے, اس دین کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے, اس نبوت کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں ہے, اس شریعت کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تورات کا نسخہ آیا, نبی کی نظر پڑی تو نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ انور متغیر ہو گیا, بدل گیا. عمر فاروق نے نگاہ ڈالی, توجہ دلائی گئی, عمر نبی کا چہرہ نہیں دیکھتا. عمر کی نظر جو پڑی ہے تو عمر کی زبان سے جملے نکلے ہیں, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں, محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے پر راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. نبی نے فرمایا, لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. عمر, آج تم تورات کے اوراق ہاتھ میں لیے ہوئے ہو, سنو, اگر تورات جس پر نازل ہوئی ہے موسیٰ بھی ہمارے درمیان موجود ہوتے تو ان کو میری پیروی کے بغیر چارہ کار نہیں ہوتا. جی ہاں, میرے نبی آئے, سراج منیر آپ کو فرمایا گیا. سراج چراغ کو کہتے ہیں ڈکشنری کے اندر, لغت کے اندر, لیکن سراج کے ساتھ جب منیرن کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ عرب کے محاورے میں سورج کا معنی دیتا ہے کہ آسمان کا سورج. میرے نبی نبوت کے سورج ہیں. جس طرح آسمان کے سورج کے طلوع ہونے کے بعد کسی ستارے کی ضرورت نہیں رہ جاتی, کسی چاند کی ضرورت نہیں رہ جاتی, اسی طرح میرا نبی نبوت کا آفتاب ہے. اس کے آ جانے کے بعد
پھر کسی ذلی بروزی نبوت کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ تیرے آنے سے ہوئی سب کی شریعت منسوخ، نہ دم صبح کہیں بجلی کو جلتے دیکھا۔ ہم نے اے مہر رسالت ہو نبی کو پیدا، دن کے ہوتے ہوئے نہ کبھی شمع کو روشن دیکھا۔ نبی اب نہ آئیں گے ذلی بروزی، برنگے سرخ یا برنگے فیروزی۔ نبوت کا دعویٰ کرے گا جو موذی، یہ ڈھونگ ہوں گے اس کے کمانے کے روزی۔ نہ ختم نبوت پہ ہو جس کا ایمان، وہ فاسق ہے فاجر مجسم ہے شیطان۔ میرا وقت اب پورا ہوا چاہتا ہے، ایک آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ مرزا قادیانی کو دیدہ و دانستہ پورے منصوبے کے ساتھ اور پوری پلاننگ کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ 1857 عیسوی سے پہلے ہی انگریز ہندوستان کے عملی طور پر حاکم بن چکے تھے، لیکن 1857 عیسوی میں جو جنگ لڑی گئی یہ وقتی طور پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمانوں سے حکومت چھینی گئی ہے اور ان کا جوش جذبہ اور ان کی حریت کی آزادی کی آگ کبھی بھی بھڑک سکتی ہے اور یہ حکومت انگلیشیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے دل و دماغ سے حکومت کی بوباس ختم کرنے کے لیے ان گنت سولیاں کھڑی کر دی، مظالم کی انتہا شروع کر دی، مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اس تشدد سے بھی دبنے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہمارا مشن پورا نہیں ہوا چاہ رہا ہے۔ تو ایسے میں انہوں نے پیترا بدلا، پالیسی بنائی، ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اس پالیسی کا ایک حصہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ آپ اٹھائیے اس کی کتاب اٹھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، جگہ جگہ حکومت انگلیشیہ کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا۔ انگریزی حکومت کی مدح میں رطب اللسان دکھا دے گا، وہ انگریزی حکومت کی چاپلوسی کرتے ہوئے صفحات کے صفحات، پنے کے پنے لکھتا چلا جائے گا، وہ انگریزی حکومت کی کاسا لیسی کرتے ہوئے طلبے چاٹتے ہوئے نظر آئے گا۔ آپ اس کی کتاب تریاق القلوب اٹھائیے، یا اس کے خزائن میں موجود ہے، اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ میں نے انگریزی اطاعت کے بارے میں، حکومت انگلیشیہ کے اطاعت کے سلسلے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں کہ اگر وہ اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ مسلمانوں سن رہے ہو، 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ کیا مرزا قادیانی اسی لیے آیا تھا، خادم اسلام کا نعرہ لگایا تھا انگریزی حکومت کی چاپلوسی کرنے کے لیے، 50 الماریاں بھرنے کے لیے؟ پتہ یہ چلا کہ خادم اسلام نہیں تھا، یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا۔ شہادت القرآن یہ بھی مرزا قادیانی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ خدا کی اطاعت کرنا اور دوسرا حصہ ہے حکومت انگلیشیہ کی اطاعت کرنا۔ بتاؤ، حکومت انگلیشیہ کی اطاعت کو مذہب کے 2 حصوں میں سے ایک حصہ قرار دیتا ہے۔ تبلیغ رسالت کے اندر یہ خود اپنے آپ کو خود کاشتہ پودا لکھتا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ مسلمانوں بتاؤ، اس سے آگے کچھ کہنے کے لیے پھر بات رہ جاتی ہے؟ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، تو نے اگل دی بات کہ انگریز نے تمہیں کھڑا کیا ہے، اسی لیے تم اپنے آپ کو خود کاشتہ پودا لکھتے ہو۔ اگر یہاں مرزائی بھائی اور قادیانی جماعت کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سن لیں اور جا کر کے یہ کتابیں دیکھیں، اس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں یا نہیں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر میں اپنے گھر سے کوئی بات کہوں تو لوگ یہ کہہ دیں گے کہ الزام لگا رہے ہیں، یہ بہتان تراشی کر رہے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ الزام تراشی نہیں ہے، یہ بہتان تراشی نہیں ہے، یہ مرزا قادیانی کی کتابوں کے حوالے میں نے دیے ہیں۔ کتابیں اٹھا کر کے دیکھو اور پڑھو، اس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ نہیں ہیں۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سوار رہا ہوں، چراغ میرا ہے
رات ان کی۔ اس طرح کی باتیں نوٹ کر کے جب میں نے قادیانیوں کے سامنے پیش کیا ہے تو قادیانیوں کے چیلنج کیے ہوئے آج 15 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، 15 سال کی مدت گزر چکی ہے۔ میں نے کہا خزائن کا سیٹ لے کر کے آؤ، مرزا قادیانی کی کتابیں لے کر کے آؤ، اس کی گندگیاں، اس کے مغلظات، اس کے حفوات میں تمہارے سامنے دکھاؤں گا اور تمہارے گرو گھنٹال کی کتابوں سے دکھاؤں گا۔ لیکن آج 15 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ ہمت نہیں کر سکے کہ کتابیں لے کر کے آئے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کچا چٹھا سب مرزا کا باہر آ جائے گا، ابھی تک تو چھپا ہوا ہے اور بلی گل کی طرح یہ ساری گندگیاں چھپاتے ہیں، لیکن جب کتابیں آئیں گی تو یہ چھپا نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو مولانا حبیب الرحمان صاحب کی قیادت میں، مولانا عثمان صاحب رحمانی کی سربراہی میں انجام دیا جا رہا ہے، اس کا پیغام یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے ایمانی حفاظت کی جائے، اپنے مسلمانوں کے اسلام کی حفاظت کی جائے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے جو محنت ہو سکتی ہو، جو تبلیغ ہو سکتی ہو، جو کوشش ہو سکتی ہو، اس کوشش سے پیچھے نہ ہٹا جائے، اور جب بھی ختم نبوت کے سلسلے میں آواز لگائی جائے تو ہم اکٹھا ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ہماری اس کانفرنس کا عظیم مقصد ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مقصد میں ہم کو کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔